پیر البانی اور اسماعیل دہلوی کی تقریر کرتے ہیں؟ بکواس بند کیجیے شمس الزمان صاحب. جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر کیوں آپ مجھے مقلد بنانے پر تلے ہوئے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہم کو کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے. اور پھر شمس الزمان صاحب، جب قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری و مسلم ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، تو پھر ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ ارے بھائی، تقلید وہ کرے جس کے پاس دماغ نہ ہو، جو بخاری و مسلم اٹھانا نہ جانتا ہو. ہم تو اللہ کا شکر ہے سب پڑھ لیتے ہیں، سب سمجھ لیتے ہیں. شمس الزمان صاحب، ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے اور صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب آئندہ مجھے مقلد بنانے کی کوشش مت کیجیے گا جناب. واہ بھائی شاہ نواز صاحب، واہ! آپ تو دور حاضر کے بہت بڑے مفکر اور امام و محقق معلوم ہو رہے ہیں. اچھا شاہ نواز صاحب، یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو ایک بار دھوتے. دوسری حدیث میں ہے کہ 2 بار دھوتے، اور تیسری حدیث میں ہے کہ 3 بار دھوتے. شاہ نواز صاحب بتائیے، آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ جی شاہ نواز صاحب، ایک حدیث میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. کیا بات؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 1 مٹکا کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک تیسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک چوتھی حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 یا 3 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک 5ویں حدیث میں یہ ہے کہ پانی جب 40 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. شاہ نواز صاحب بتائیے، آپ پانی کو کب ناپاک مانتے ہیں؟ جی جی شاہ نواز صاحب، ایک حدیث میں ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور وضو نہیں فرمایا. بتائیے شاہ نواز صاحب، آپ دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں؟ جی 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 شمس الزمان صاحب. شاہ نواز صاحب، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جحیفہ، حضرت وائل بن حجر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. شاہ نواز صاحب، کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع تو دیجیے جناب شمس الزمان صاحب. شاہ نواز صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت برا بن عازب، حضرت وائل بن حجر، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت عباد بن زبیر، یہ سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. شاہ نواز صاحب، کیا آپ اس حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزمان صاحب سنیے، ہم ہر حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں. بخاری کو سمجھے جناب؟ اچھا، تو اب آپ بخاری پر آ گئے. اچھا شاہ نواز صاحب، یہ بتائیے کہ بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے. شاہ نواز صاحب، کیا آپ بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ شاہ نواز صاحب، بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ شاہ نواز صاحب، بخاری شریف کی اس حدیث پر کیا آپ کا عمل ہے؟ کیا شاہ نواز صاحب، بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ شاہ نواز صاحب جواب دیجئے، کیا آپ بخاری کی حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزما صاحب، آپ تو مجھ سے ایسا سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ دور حاضر کے سب سے بڑے امام و مجتہد اور مفتی و محقق ہم ہی۔ ارے بھائی، حدیث کا معاملہ ہے، اسے سمجھنا کوئی دال بھات ہے کیا؟ دیکھیں گے، علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ ہمارے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ناصر الدین البانی، صدیق حسن خاں بھوپالی، شیخ عثیمین اور ہمارے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم بخاری کی ہر حدیث پر عمل کریں؟ واہ جناب واہ، اچھا دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ کچھ دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ ابن تیمیہ ابن قیم کہاں سے آ گئے جناب؟ میں نے کب یہ کہا کہ ہم تقلید نہیں کرتے؟ کیا بات، تقلید ہم بھی کرتے ہیں بھائی، مگر آپ لوگوں کی طرح تقلید شخصی نہیں کرتے جناب۔ کیا بات؟ شاہ نواز صاحب، یہ تقلید شخصی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تقلید شخصی یہی کہ ابو حنیفہ کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا، ابو ادریس شافعی کے پیچھے پڑ گئے تو پڑ گئے۔ کیا دنیا میں یہی چار عالم گزرے ہیں؟ کیا ابن تیمیہ عالم نہیں تھے؟ کیا ابن قیم عالم نہیں تھے؟ قاضی شوکانی عالم نہیں تھے؟ شاہ نواز صاحب تمیز سے بات کیجیے، ائمہ دین کا نام ادب سے لیجیے۔ آپ بار بار ابو حنیفہ اور شافعی کہے جا رہے ہیں۔ ارے وہ امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام شافعی نے یہ کہا ہو، من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، سبحان اللہ، جو بھی علم فقہ حاصل کرنا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنے۔ سبحان اللہ، جن کو امام بخاری کے دادا استاد مکی بن ابراہیم نے عالم الارض یعنی روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کہا ہو، جن کو سفیان ثوری نے افقہ اہل الارض روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ کہا ہو، جن کو خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے، ابن الاثیر جزری نے، آپ کے صدیق حسن خاں بھوپالی نے اور ناصر الدین البانی نے امام اعظم کہا ہو، آپ انہیں صرف ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ہم تقلید کرتے ہیں مگر تقلید شخصی نہیں کرتے، کیونکہ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شاہ نواز صاحب، آپ نے تقلید شخصی کو بدعت کیسے کہہ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر بدعت حرام ہوتی ہے؟ میاں شمس الزما صاحب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم تو بدعت کا فتویٰ دیتے دیتے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب تو ہمیں ہر چیز بدعت دکھائی دیتی ہے۔ شمس الزما صاحب، اتنی چھوٹی چھوٹی بات مجھ سے مت پوچھو، سمجھ گئے؟ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شمس الزما صاحب، یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں تقلید شخصی تھی؟ کیا تابعین تقلید شخصی کرتے تھے؟ شمس الزما صاحب، آپ کو چیلنج ہے، صرف ایک دلیل آپ دے دیجئے، ہم مان لیں گے کہ تقلید شخصی بدعت نہیں ہے اور ہمیں بھی تقلید شخصی کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب، آپ ایک دلیل کی بات کرتے ہیں،
یہ ناچیز تو تقلید شخصی پر ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں سنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے جناب شاہ نواز صاحب، سنیے، بخاری میں 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا، اور ایک عورت سے فرمایا ان لم تجدنی فاتی ابا بکر، میرے وصال کے بعد مسائل ابو بکر سے پوچھنا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہی میں ہے کہ مدینہ کے صحابہ و تابعین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا لا ناخذ بقولک وندع قول زید، اے عبداللہ ابن عباس، ہم زید بن ثابت کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ بخاری میں ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید شخصی کا حکم دیا، اور فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک عبداللہ ابن مسعود تم میں موجود ہیں مسائل مجھ سے مت پوچھنا۔ ابو الولید باجی کی التحریر والتعدیل میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے لوگوں کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید شخصی کا حکم دیا، اور فرمایا سلو مولانا الحسن، مسائل حسن بصری سے پوچھا کرو۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اذا حدثنا ثقۃ بفتوی عن علی لم نتجاوز، ہم حضرت علی کے فتویٰ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو سعید بن مسیب کی تقلید شخصی کا حکم دیتے اور فرماتے سلو سعید بن المسیب فإنه قد جالس الصالحین، مسائل سعید بن مسیب سے پوچھا کرو کیونکہ انہیں نیک لوگوں کی صحبت ملی ہے۔ سنیے جناب، سنیے، ٹھہریے جناب، ٹھہریے اور سنیے۔ امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک، وکی بن جراح، یحییٰ بن سعید قطان، امام بخاری کے استاد امام حمیدی، امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم، عبد الرحمن بن مہدی، حاکم نشاپوری، ابن منذر، ابن حبان، امام بیہقی، ابن خزیمہ، امام دارقطنی، ابو بکر اسماعیلی، ابن عبد البر، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی، ابن حجر اسقلانی، ابن کثیر دمشقی، شمس الدین ذہبی، جمال الدین مزی، جمال الدین زیلعی، ابن صلاح، ابن بطال، ابو سلیمان خطابی، ابن جوزی، ابن رجب بغدادی، قاضی ایاز، ابن العربی، بدر الدین عینی، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، یہ تمام محدثین و فقہا وہ مفسرین و علماء تقلید شخصی کرتے تھے۔ کوئی ان میں مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی شافعی اور کوئی حنفی تھا۔ شاہنواز صاحب بتائیے کیا یہ آپ کے نزدیک یہ تمام لوگ بدعتی تھے؟ جی شمس بھائی سنیے شاہنواز صاحب اور سنیے، سیاستہ کے سارے مصنف تقلید شخصی کرتے تھے۔ امام ترمذی تقلید شخصی کرتے تھے، امام ابی داؤد تقلید شخصی کرتے تھے، امام نسائی تقلید شخصی کرتے، امام مسلم مقلد تھے۔ اور سنیے شاہنواز صاحب سنیے، امام بخاری امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ کیا امام بخاری مقلد تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ امام بخاری مقلد رہے ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ آپ کے امام اعظم صدیق حسن خان بھوپالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
اگر آپ کو یقین نہیں آتا